الرحیم سورہ مومن کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ان کو ڈرائیں، یوم الآزفۃ، نہایت قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب، جب دل، لدا، قریب آ رہے ہوں گے، الحناجری، گلوں کے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی گہرا دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے، یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، وما، اور اس کو بھی، جو تخفی الصدور، چھپاتے ہیں ان کے سینے۔ احباب گرامی، قیامت کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیجئے جو انتہائی قریب آ چکا ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے مختلف نام اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں، جیسا کہ القاریعہ، الحاقہ، اور انہی ناموں میں سے ایک نام الآزفہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آزفہ کا لفظ، اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کوئی وقت جو متعین کر دیا گیا ہو اور اس کی مدت ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہو۔ جیسے ہم کسی بس میں اپنی سیٹ بک کرواتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ 4 بجے کا ٹائم ہے، تو 3:45 کے قریب ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے ڈرائیے جو انتہائی قریب آ چکا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی بہت قریب آ گئی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہی رہتے ہو روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور موسیقی کے ساتھ دل لگاتے ہو۔ آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی بہت قریب آ چکی ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، آپ ان کو شدید قریب آنے والے دن سے ڈرا دیجئے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ زمین اور آسمان تو تباہ و برباد ہو ہی رہے ہوں گے، لیکن انسان جو بڑے دل گردے والا ہے، اس کا کلیجہ بھی منہ کو آئے گا۔ فرمایا اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل غم سے بھرے ہوئے ہوں گے اور گلوں تک آ چکے ہوں گے۔ یہ وہ محاورہ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یا میرا دل شدید گھبرا رہا ہے۔ اور یہ تو ایک ایسا اشارہ ہے، اس اشارے کی توضیح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ ایسا دن ہوگا کہ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ماؤں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دن تیرے رب کا عذاب بڑا شدید تر ہوگا۔ اور وہ کیسا دن ہوگا؟
فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع. ظالم لوگوں کے لیے، ظالم سے مراد یہاں پر کافر لوگ ہیں. کیوں کہ کفار لوگوں کی کل قیامت والے دن سفارش نہیں ہوگی. ہاں ایمان والے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری شفاعت، جو میں نے شفاعت والی دعا اپنی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، یہ میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کی فکر کی دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا الشفاعۃ لکبائر امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا. فرمایا ما للظالمین من حمیم. جو ظالم لوگ ہوں گے، اور ظالم کی دلیل تو آپ نے سورہ لقمان میں بھی پڑھی تھی، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. بھائی یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے کسی بھی آیت کی، تو اس آیت میں آنے والے الفاظ کی طرح کے الفاظ جب دوسری آیات میں آ رہے ہوں تو سمجھ لیجئے یہ آیات ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہیں. جیسے یہاں پر ما للظالمین کا لفظ ہے تو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، وہاں بھی ظلم کا لفظ ہے. تو یہ آیات آپس میں ایک دوسرے کی تشریح کر رہی ہوتی ہیں. فرمایا ما للظالمین من حمیم. جو کافر لوگ ہوں گے، مشرک لوگ ہوں گے، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی رشتہ دار یا جگری یار نہیں ہوگا. حمیم کہتے ہیں، ویسے تو گرم کرنے کو حمیم کہتے ہیں، جہنم کے اندر ایک عذاب حمیم کا بھی ہوگا، کھولتے ہوئے پانی کا. لیکن یہاں پر جو حمیم ہے، یہ حمیم اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جو بہت قریبی ہو، یا اس دوست کو کہا جاتا ہے جو بہت قریبی ہو. ان کو حمیم کیوں کہا جاتا ہے کہ بندہ جب ان سے ملتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے تو دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے، بندہ ان کے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے. فرمایا قیامت والے دن جتنے بھی جگری یار ہوں گے یا قریبی رشتہ دار ہوں گے، ان قریبی رشتہ داروں میں ماں، بیٹی، بیٹا، اولاد اور اسی طریقے سے والدین، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. پھر فرمایا ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک پیر کا، ملنگ کا، کسی بھی ہستی کا، اس کا دامن تھام لو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بس بیڑا پار ہے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ آگے جا کر اس کو سفارش کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. یطاع کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. کسی ظالم کو اللہ اس کیٹیگری میں نہیں رکھے گا کہ کوئی اس کی سفارش کرے، اس کا رشتہ دار، یا کوئی اس کا پیر فقیر اس کی سفارش کرے. چلو کوئی سفارش کر بھی لے تو اللہ اس کی مانے گا نہیں. اول تو یہ کہ موقع نہیں ملنے والا کسی کو، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کا حق اللہ اپنے نبی کو دے گا. وگرنہ وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئیں گے چمکتے ہوئے اعضاء والے، تو آپ کے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ یہ تو میری امت ہے. اللہ رب العالمین جواب دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سفارش نہیں کریں گے. ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے اللہ میں اپنے باپ کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ منع فرما دیں گے. تو ہمیں تو اس بات کا کسی نے بھی اختیار نہیں دیا، اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کریں. اللہ بتائے گا کہ کس کی سفارش کر سکتے اور کس کی نہیں کر سکتے.
پھر فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں میں چھپی ہوئی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اللہ سینوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ انسان دو طرح سے گناہ کر سکتا ہے، ایک اپنے باطن سے گندے عقیدے پال لے، گندی سوچ رکھ لے، گندے ارادے بنا لے، گندے نظریات رکھ لے، لچر پن، فحش پن، یاوہ گوئی اس کے دماغ میں چلتی رہے، اور ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے گناہ کا ارتکاب کرے، ہاتھوں سے گناہ کا ارتکاب کرے، زبان سے کرے، پاؤں سے کرے، کسی طریقے سے گناہ کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح کے گناہوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، ذرا خود سوچو کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانتا ہوگا؟ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانے گا؟ اصل چیز تو وہی جانتا ہے۔ بھائی آپ کپڑا بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کپڑے میں یہ دھاگا استعمال ہوا ہے، یہ رنگ اتنی کوالٹی کا ہم نے یہ چیز استعمال کی ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ آپ کا کسٹمر بلائنڈ ہے، وہ تو اندھا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں۔ آپ بنانے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ میرا تیرا رب بھی مجھے بنا کر، تجھے بنا کر جانتا ہے کہ یہ اندر کیا سوچ رہا ہے اور باہر کیا کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے ظاہر میں کیا ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اللہم انت الظاہر، اے اللہ تو ظاہر ہے، تجھ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ تو باطن کو بھی جانتا ہے اور اے اللہ باطن تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ تو بندے کو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے، بندے کو اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یقضی بالحق، تیسری آیت ہے کہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، انصاف ہوگا۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں لا یقضون بشیء، وہ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ اگر پکڑ بھی لے گا نا تو ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے، ہمارے فلاں صاحب ہمیں بچا لیں گے، وہ بگڑیاں بنا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونی، اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو لا یقضون بشیء، وہ کسی شے کا فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے، کر ہی نہیں سکیں گے۔ وہ تو خود کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دے، اللہ ہم پر اپنا کرم کر دے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہماری بیعتیں کرو، ہمارے پیچھے لگو، ہماری قبروں کو پوجو، یا ہمارے بت بنا کر اور ہمیں پنجتن پاک کہہ کے ہمارے پیچھے لگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا تھا اے فاطمہ میری بیٹی، دنیا کی جس شے کے اوپر ہاتھ رکھتی ہو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن کل کو یہ سوچ کر قیامت والے دن نہ آنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو میں بچ جاؤں گی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ جب انبیاء خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، تو پھر انسان کو کس نے کہہ دیا کہ انبیاء، فقیر اور دیگر اولیاء اللہ یہ انسان کے کام آ جائیں گے؟ کام وہی آئے گا جس کی اتباع کرتے ہوئے سنت رسول کے مطابق چلے ہوئے ہوں گے، عمل کیا ہوگا، اور پھر کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو بندے کے پاس جو ہے وہ سفارش آئے گی، وگرنہ سفارش نہیں آنے والی۔ فرمایا دنیا کے اندر تو انسان کر ہی سکتا ہے نا، اپنی مرضی سے فیصلے کروا لے، اپنی مرضی سے فتوے لے لے، اپنی مرضی کا جو ہے وہ قرآن بنا لے، اپنی مرضی کی حدیثیں بنا لے، لیکن قیامت والے دن یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جو چاہتا ہے پیدا بھی کرتا ہے اور پورا اختیار بھی رکھتا ہے۔ کسی کو اللہ نے کچھ اختیار نہیں دیا، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب سنتا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کر لے انسان جو بھی کرنا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جو بہت قریب آ چکا ہے، اس سے انسان اگر ڈر جائے، یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتے ہیں جس دن سارے چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر بھاگنے کے لیے نہ تو کوئی قوت ہوگی اور نہ بچانے والا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے اور قیامت کے دن امن والی زندگی عطا فرمائے۔ رحیم